بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب حضرت مولانا بشیر احمد خاکی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص چل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ حضرات تشریف رکھیں میرے بعد فضیلت الشیخ عظیم سکالر فاضل نوجوان شہزادہ اہل حدیث حضرت علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب جاندار شاندار تاریخی خطاب فرمائیں گے۔ میں تو اپنے شیخ کی گفتگو کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات کس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ آپ نے یہ جلسہ سجایا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ رب العالمین نے انبیاء کرام سے جن کی نبوت کا اقرار لیا، جو کائنات میں آئے نہیں تھے، تورات زبور انجیل میں رب العالمین نے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تذکرے فرمائے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ یہودی عیسائی میرے محبوب کو یوں جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام پیغام ہدایت لے کے آئے، ایک قوم کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام آئے۔ کوئی قائد بن کے آیا قوم عاد کا، کوئی قائد بن کے آیا قوم سمود کا، کوئی قائد بن کے آیا بستی کا، کوئی قائد بن کے آیا علاقے کا، کوئی قائد بن کے آیا قوم کا۔ لیکن آمنہ کے لال آئے، عبداللہ کے لخت جگر آئے، امام الانبیاء آئے، وہ بستی کے قائد بن کے نہیں آئے، علاقے کے قائد بن کے نہیں آئے، قوم کے قائد بن کے نہیں آئے، بلکہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے اعلان کروا دیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رب العالمین کی ساری مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا، آپ کائنات کے لیے بشیر و نذیر بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں، آپ سے پہلے آدم علیہ السلام آئے شان رسالت لے کے، نوح علیہ السلام آئے شان رسالت لے کے۔ ارے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے شان نبوت لے کے آئے، شان رسالت لے کے آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام آئے، شان نبوت بھی لے کے آئے، شان رسالت بھی لے کے آئے، ساتھ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ ان الرسالہ والنبوۃ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کے زمین پہ پھیرے نہیں پڑیں گے، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک مثال دے کے سمجھایا کرتے تھے کہ ٹرین جب راولپنڈی کے اسٹیشن سے چلتی ہے، لالا موسیٰ کھاریاں گجرات سکھر روڑی، آخری بریک کراچی ہے، کراچی سے آگے پانی و سمندر ہے۔ جو ڈرائیور ٹرین کو کراچی سے آگے چلائے گا وہ پانی و سمندر میں گر جائے گی۔ جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ
वसल्लम इमाम उल-अंबिया से आगे नबूवत चलाएगा, वो काफिर मुर्तद होके जहन्नम में गिर जाएगा। आप खातमुन नबीयीन बनके कायनात में आए। आज किस आका की अजमत पे आपने जलसा सजाया है, जिस आका ने ऐलान किया, दुनिया वालों सुन लो, मैं मोहम्मद उस पत्थर को भी जानता हूं, अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, मैं पत्थर के पास से गुजरा था, पत्थर रब के हुक्म से मुझे सलाम करता था। जो पत्थर के पास से गुजरे पत्थर सलाम करे, और जिसके ऊपर दरख्त साए के लिए झुक जाया करते थे, जिसके ऊपर बादल के टुकड़े आके साया करते थे, जिस महबूब ने उंगली उठाई रब ने चांद टुकड़े कर दिया, चेहरा उठा के दुआ की, मौला बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह को किबला बना दे। सैयदुल मलाइका आ गए, फला नुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, महबूब तेरे उठे चेहरे की लाज रख के तेरे रब ने किबला बदल दिया। और जिन्होंने दरख्त को इशारा किया वो अपनी जगह से उखड़ के आ गया, प्याले पे उंगलियां रख दी, रब ने पानी जारी कर दिया, उम्मे माबद की बकरी पे हाथ फेर दिए, थन दूध से भर दिए, जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हांडी में लुआब डाला, अल्लाह ने खाने में बरकत डाल दी। लेकिन बालगल उला बे कमाल ही, ये हमारा अकीदा नहीं, ये कमाल अल्लाह वहदहु ला शरीक के हैं, मोइज़ात सैयदुल कौनैन के हैं। आज किस पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पे मेरे बाद हजरत अल्लामा साहब खिताब फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, फैसलाबाद में मैं पढ़ता था, ये हमारी तरबियत करते थे। अल्लाह पाक इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर, मैं बात कर रहा था, इमाम उल-अंबिया बन के आए। आज किसी के दरवाजे पे MPA की गाड़ी आ जाए, MNA की गाड़ी आ जाए, नाज़म की गाड़ी आ जाए, एड़ी जमीन पे नहीं लगती। आका तेरी शान के क्या कहने, तेरे दर अक़दस पे सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए, बुराक लेके आए, महबूब को बुराक पे सवार किया गया। आप इस सफर का तज़किरा रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में यूं फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह पाक अपने महबूब को ले गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। और मस्जिद अक़सा का मंजर क्या है, अंबिया महबूब के इस्तक़बाल के लिए खड़े हैं। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं। सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन ने महबूब कायनात का बाजू मुबारक पकड़ा, मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। आका इमाम है, आदम अलैहिस्सलाम मुक्तदी है, आका इमाम है, नूह अलैहिस्सलाम मुक्तदी है, आका इमाम है, खलीलुल्लाह मुक्तदी है, आका इमाम है, ज़बीहुल्लाह मुक्तदी है, आका इमाम है, रूहुल्लाह मुक्तदी है, आका इमाम है, खलीलुल्लाह मुक्तदी है, आका इमाम है, ज़बीहुल्लाह मुक्तदी है। और जितने होवे मोहम्मद ए हो ही नहीं सकता, कोई यज्ञ खलोवे ए हो ही नहीं सकता। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया, मगर इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। वो दाना सुबुल खत्म रसूल मौला कुल, जिसने गुबार रात को बख्शा, फरोगे वादी के सीना, सेने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आए तो सारी बहारों पे छा गए। ये मकाम नारे का एक फायदा, जोश वाले बंदे नूं साह काढ़ लेंदा है, ताज़ा दम जरा हो जाता है। और अल्लाह अकबर, ये मकाम रब्बुल आलमीन ने सैयदुल कौनैन को कायनात में अता किया और किताबुल्लाह में ऐलान फरमा दिया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब तेरे रब ने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अज़ान में जिक्र, तकबीर में जिक्र, कलमे में जिक्र, तशहुद में जिक्र, हज़रात कुरान के पारों में जिक्र। बंदा मर के कब्र में जाता है, पहला सवाल तौहीद का, दूसरा रिसालत का। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, एक गाने वाला अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया, अम्मी आका का अखलाक क्या है? ऐ पूछने वाले, कहा ना खोलो तो कुरान, रब का सारा कुरान आका का अखलाक है। मैं क्यों न कहूँ, कुरान हिदायत है, आप हादी हैं, कुरान रहमत है, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, कुरान किताब की सूरत में रब का कलाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की अमली शक्ल है, जिनकी नबूवत की बात आई मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के तज़किरा कुरान बना दिया, जिनकी रहमत की बात आई तज़किरा कुरान बना दिया, जिनके खत्मे नबूवत की बात आई तज़किरा कुरान बना दिया, जिनके
بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. جن کی یتیمی کی بات آئی علم یجد کا یتیم فاوا کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. جن کے سینے کی بات آئی علم نشرح کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. جو بدر میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا. جو آقا احد میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا. غار میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا. مسجد اقصی میں گئے تذکرہ قرآن بنا دیا. میرے پیغمبر کے زمانے کی بات آئی والعصر کہہ کے تذکرہ قرآن بنا دیا. بیویوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا. بیٹیوں کی بات آئی تذکرہ قرآن بنا دیا. عقیدے کی بات آئے قرآن بول لے. تہجد کی بات آئے قرآن بول لے. امانت کی بات آئے قرآن بول لے. دیانت کی بات آئے قرآن بول لے. آپ مکہ کی گلیوں میں چلے عرش والے نے کہہ دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آپ کی ساختہ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور جس کو رب العالمین نے اتنا بلند مقام دیا. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب جو زندگی کے معاملات میں تیری ذات کو چیف جسٹس نہیں مانتا, میں عرش کو سے ایمان والا نہیں مانتا. کیوں؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. آپ کا لبوں کو حرکت دیتے ہیں رب العالمین کی وحی سے. سنو اہل حدیث کی کا پیغام کیا ہے, دعوت کیا ہے, صدا للکار کیا ہے. لوگوں ماں واجب الاحترام, لیکن ماں کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. باپ واجب الاحترام, باپ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. دادا واجب الاحترام, دادے کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. مفسر قرآن کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. دیوبندی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. پیر کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. اہل حدیث مولوی کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. بغداد والے کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. کوفے والے کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. لیکن آمنہ کے لال کی بات وہ رب العالمین کی وحی ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے یہ اعزاز کائنات میں اہل حدیث کو حاصل ہے. ہم نے ہدایہ کی بات نہیں کی, ہم نے بقایا کی بات نہیں کی, ہم نے قدوری کی بات نہیں کی, ہم نے انسانیت کو کوفے کا راستہ نہیں دکھایا. ہم نے نہیں کہا کوفے والے کو بڑا مان لو, اجمیر والے کو بڑا مان لو, بغداد والے کو بڑا مان لو. ہم نے کائنات کے واسطیوں کو بلایا ہے جناب کے قرآن کی طرف یا آمنہ کے لال کے فرمان کی طرف. حضرات کی ساقہ کی عظمت پہ بات چل رہی ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جلتی ہیں سے بچے خال خال. کسی نے کہا ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا. میکل ہارٹ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے دنیا کی 100 عظیم شخصیات, ٹاپ آف لسٹ اگر نام لکھتا ہے سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھتا ہے. اور جس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں ہے جبرائیل علیہ السلام بولے میں مشرق بھی گیا, مغرب بھی گیا, شمال بھی گیا, جنوب بھی گیا, آمنہ کے لال جیسا نہیں دیکھا. اور جس کے بارے میں حسان رضی اللہ تعالیٰ عقیدت میں چھوم اٹھتے تھے وَآسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي, میری آنکھ نے سجد القرآن جیسا کائنات میں نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ, حسان تیری آنکھ کیسے دیکھے, کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں نہیں جنا. خلقت مبرم من کل عیب, اللہ نے اپنے محبوب کو عیبوں سے پاک پیدا کیا. کانک قد خلقتا کما تشاء, آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے. عرش والا بناتا چلا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آئے, محبوب اپنی نبوت کو کیسے پہچانا. فرمایا ابو ذر میں مکے میں تھا, 2 فرشتے آ گئے, ایک زمین پہ آ گیا, دوسرا درمیان میں ٹھہر گیا. زمین والے نے پوچھا کیا یہی محمد پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا گیا یہی محمد پاک ہیں. پھر کیا ہوا, ترازو لگ گیا, میرا 2 آدمیوں کے ساتھ وزن ہوا, میں بھاری نکلا. 10 کے ساتھ وزن ہوا, میں بھاری نکلا. 100 کے ساتھ وزن ہوا, میں بھاری نکلا. 1000 کے ساتھ وزن ہوا, میں بھاری نکلا. ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلڑے میں رب العالمین کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے, مخلوق میں انبیاء, اولیاء, اتقیاء, شہداء, صلحاء, ایک پلڑے میں ساری کائنات ہو, دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں, آمنہ کے لال والا پلڑا
کائنات میں چھپ جائے گا جن کو رب العالمین نے اتنا بلند مقام کائنات میں دے کے بھیجا. ان کی محبت اور عقیدت امت کے ساتھ کس قدر تھی. حدیث صحیح مسلم ایک دفعہ آقا نے امت کی بخشش کے لیے اتنی دعائیں کی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا, زمین پہ جاؤ میرا محبوب آنسو بارہ پوچھ کیا معیوب کی گا, روتے کیوں ہو. اب رب العالمین کو تو علم ہے اس کے محبوب کیوں رو رہے ہیں, کیوں. ہمارا عقیدہ ہے جب پتا زمین پہ نہیں گرا ہمارے رب کے علم میں ہے فلاں پتا گر جائے گا. جو انسان نے نہیں سوچا مالک کے علم ہے میرا بندہ کیا سوچے گا. سید الملائکہ گئے محبوب رب العالمین پوچھ رہے ہیں آپ رو کیوں رہے ہوں. جواب کیا دیا, امت کے درد میں رو رہا ہوں, یہ جہنم کی آگ میں جل نہ جائیں. مالک کے کائنات کو بتایا مولا تیرا محبوب تو امت کے درد میں آنسو بہا رہا ہے. مالک کے کائنات نے کیا فرمایا, یا جبریل عزت الی محمد فقل انا سنزیک فی امتک ولا نسوک ولا سوف یعطیک ربک فترضی. امت کے درد میں رونے والے لاڈلے رسول روتے کیوں ہو. ذرا قیامت ہونے دے, تیرا رب تجھے راضی کرے گا, ناراض نہیں کرے گا. قیامت کا دن ہوگا, لوگ آدم علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے, جواب مل جائے گا لست رہا, ہمت نہیں تمہاری سفارش کے لیے جاؤں. رب نے پوچھ لیا تم مجھے یہ بتاؤ درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا, گئے کیوں تھے. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, سفارش کر دو, جواب مل جائے گا تمہاری سفارش کے لیے جاؤں. مولا نے پوچھ لیا بیٹے کے لیے دعا سے منع کیا تھا, دعا کیوں کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, خلیل اللہ, ذبیح اللہ, ہر نبی رسول جواب دے دے گا, آپ کا جواب نہیں دیں گے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ہر پیغمبر کے لیے سپیشل دعا ہوتی ہے. ہر نبی رسول نے دنیا میں مانگ لی, میں نے وہ دعا قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے بچا لی. امت اکٹھی ہو کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی. آقا اٹھیں گے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیں گے, کائنات طرف فرمائے گا آنسو بہائیں گے, ارفع راسک محبوب سر اٹھا, سر ٹوٹا تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں. آقا فرمائیں گے رب امتی رب امتی, مولا امت کو معاف کر دے, امت کو معاف کر دے. امتی بھی جب سے ماں سے باپ سے خاندان سے کائنات سے بچ کے آقا سے پیار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا. حضرات اسی بات کو آؤ میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مکہ کا چوک ہے, ایک قیدی کو لایا گیا, نام خبیب ہے رضی اللہ تعالیٰ. کوئی تیر مار رہے کوئی تلوار, جسم کا گوشت کٹ کے مکہ کی زمین پہ گر رہے, کافر کہتے چھوڑ دیں گے. اتنے الفاظ کہتے کاش میری جگہ سولی پہ رسول پاک ہوتے. کیا جواب دیا, اہل کفر سن لو, اتنا کہنا دور کی بات ہے, میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں آقا کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے. یہ الفاظ کہہ کے امت مصطفیٰ کو پیغام دے دے یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے. نعرہ گونجے کہ حرمت رسول پر گونج پڑ جائے, حرمت رسول پر. حضرات یہ مسلمان آؤ, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کی محبت میں اپنے ہاتھ شل کروائے اور اس بات کا اقرار عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جب حدیبیہ کے موقع پہ سفیر بن کے آئے تھے. نگاہیں اٹھا کے محبوب کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے, بال گرتا ہے اٹھا لیتے ہیں, وضو کا پانی آپس میں تقسیم کرتے ہیں, اونچی آواز میں نہیں بولتے. عرش والے نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا. واپس گئے, مکہ کے وڈیروں کو کیا کہا, میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں, وہ پیار کرتے نہیں دیکھا جو آمنہ کے لال کے یاروں کو دیکھا ہے. کہے عروہ ثقفی قریشاں میں جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نوں بٹھا پر دنیا میں چنی دی مثال ہی نہیں ملتی جویں میں محمد یاراں نوں بٹھا. وضو قطرے گر دے تے بج بج کے چاون محبت تھی مل دیا رخساراں تے ڈٹھا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں میدان احد میں لے کے جاؤں. اللہ اکبر. زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے سید الکونین کی چوکھٹ کا پہرا دے رہے ہیں. کافر وار کرتے ہیں, 72 زخم کھا کے
زمین پہ گرے. علی و طلحہ آئے, علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں, راستے میں ہوش آ گیا. علی و طلحہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں 78 زخم علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, علاج کے لیے لے کے نہ جاؤ. میں نے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا, جب تک ایک سانس ہوگا, خون کا قطرہ ہوگا, محبوب زیاد آپ کی چوکھٹ پہ پہرا دے گا. لوگوں سنو, علاج نہیں کروانا چاہتا. علی و طلحہ سنو, علاج نہیں کروانا چاہتا. زندگی کی آخری سانس تک سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا ہوں. 72 زخم, ہاتھ بھی زخمی, سر سے خون بہ رہے, ٹانگیں بھی زخمی. واپس خیمے پہ پہنچایا گیا, ہاتھ میں تلوار پکڑ کے چوکھٹ کا سہارا لیا, پھر آقا کی چوکھٹ کا پہرا دیں. پھر کافر وار کرتے ہیں, 92 زخم کھا کے لہو لہو ہو کے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. جب گرے تو چیخ کی آواز نکلی, آواز سن کے آقا خیمے سے باہر آئے. اب تسیرت امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں سنو منظر کیا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آقا کی عزت و نموز کے لیے 92 زخم کھانے والے زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کیا دیکھا, آنکھیں بھی زخمی ہیں. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ کھائے, زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر رکھ دیے تاکہ سکون مل جائے. زیاد کی چیخ نکلی, محبوب آنکھوں کو بند نہ کیجیے, ایک ہی خواہش ہے شہادت پاتے ہوئے رب کے پاس جاتے ہوئے آپ کے چہرے پر نور کا دیدار تو ہوتا رہے. آقا کا چہرہ دیکھتے دیکھتے شہادت پا کے جنت الفردوس میں جا کے امت مصطفیٰ کو بتا گئے, یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان اور عقیدہ ہے. گونج پڑ جائے حرمت رسول پر, حضرات گونج نہیں پڑی, حرمت رسول پر. اللہ اکبر. ہمارا رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہے, آقا پاس سے گزرے, ہمارا تیرا کیا حال ہے. سر اٹھایا, قاضی سلمان منصور پوری کی رحمت اللہ العالمین محبوب کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ کے محبوب کی خواہش ہے آپ کے قدموں میں چاند نکل جائے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سرنگت نہ تیری سبو ہے, نکل جائے چاند تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حضرت, یہی آرزو ہے. آؤ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کروں. مسیلمہ کذاب کے پاس اللہ کی توحید کا, ختم نبوت کا پیغام دے کے بھیجا. مسیلمہ کہتا ہے میرے بارے میں کیا خیال ہے, مجھے اللہ کے رسول مانتے ہو؟ فرمایا میرے کان تیری بات نہیں سنتے. محمد کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ تو اللہ کے رسول ہیں, نبیین ہیں. جلادوں کو کہا محمد کے اس یار کو پکڑ لو, جوڑ جوڑ کاٹتے چلے جاؤ. اگر میری رسالت کی گواہی دے چھوڑ دینا, اگر آمنہ کلال کی ختم نبوت کی گواہی دے جوڑ جوڑ کاٹ دینا. جلادوں نے دایاں ہاتھ پکڑا, ساری انگلیاں کاٹ دی, بازو کاٹ دیا. دوسرا ہاتھ پکڑا, انگلیاں کاٹ دی, بازو کاٹ دیا. دائیں ٹانگ پکڑی, ساری ٹکڑے ٹکڑے کر دی. بائیں ٹانگ پکڑی, ٹکڑے ٹکڑے کر دی. جسم کا جوڑ چھوڑ کاٹ دیا. لیکن صحابی رسول حبیب بن زید جب تک زندہ رہے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہے, جو چوٹ پچوا کے امت مصطفیٰ کو پیغام دے گئے. یہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے کہ حرمت رسول پر, حرمت رسول پر. آؤ اسی بات کو سمجھانے کے لیے جنگی احد کا وہ نقشہ پیش کروں. وہ صحابیہ خاتون جس کا باپ میدان میں کٹ گیا, بیٹے کٹ گئے, بھائی قربان ہو گئے. شیطان نے غلط بات پھیلا دی, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. مدینے میں قرآن ہے, یہ صحابیہ گزرنے والوں سے پوچھتی ہے محبوب کا کیا حال ہے. کسی نے خبر دی تیرا باپ شہید ہو گیا, کسی نے خبر دی تیرے بیٹے شہید ہو گئے, کسی نے خبر دی تیرے بھائی میدان میں کٹ گئے. میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. کیا پوچھا, مجھے باپ کا نہیں, بیٹوں کا نہیں, بھائیوں کا نہیں, اتنا بتا دو تاج تارے انبیاء کا کیا حال ہے. بتایا گیا کا زندہ ہے. سید الکونین کا چہرہ دکھا دو. جب چہرہ دکھایا گیا حفیظ جلندری نے قلم اٹھائی, چلی تھی ایک ضعیفہ جستجو حال کرنے کو, کسی اچھی خبر کا بڑھ کے استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی, نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی. ملے ان سب کے راستے میں شہادت کے پیغام اس کو سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و
تمام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک اسم گرامی تھا، اسی کا نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا۔ بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، کیسے ہے رسول اللہ؟ یہی لب پہ سوال آیا، بتایا گیا آقا زندہ ہے، کہا مجھ کو دکھا دے سورج کالی کملی والے کی، میری ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ نظر آیا کہاں جلوہ مگر نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ میری اب تسلی ہی تسلی ہے، کل مصیبت بعد فجلنو۔ جب مدینے والے کو دیکھ لیا دکھ چلے گئے۔ اللہ کی قسم یہ اہل حدیث کا قافلہ شہداء کا قافلہ ہے، یہ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ شیخ جمیل الرحمان شہید کے بیٹوں کا قافلہ ہے، یہ حضرت علامہ شہید کا قافلہ ہے۔ اور جس نے چنیوٹ میں کہا تھا جو بارش کے قطروں سے بھاگنے والا ہے یہیں سے پلٹ جائے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے نموز کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہے، یہ محمد حسین پٹالوی کے بیٹوں کا، یہ نذیر حسین تیدوی کے بیٹوں کا قافلہ ہے۔ اور شہید ملت نے جو آخری پیغام دیا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مجھے حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ہمارے قائد عظیم سکالر، ان کی موجودگی میں بتاؤں کیا ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنی جان مال بیٹے گردنوں کا لہو دینے کے لیے تیار ہو؟ جو تیار ہے دائیں ہاتھ اوپر کیجئے، کیا ناموس رسالت کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو؟ جان دینے کے لیے تیار ہو؟ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو؟ آؤ یہ عزم کر لیں، ہاں نیچے کر لیں، اس کائنات میں جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو اللہ کی قسم تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، آمنہ کے لال کی توہین برداشت ہے کیوں؟ وہ ہیں ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نیچے بانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں، تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے۔ سب سے پہلے گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی کتاب لکھی اہل حدیث عالم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے۔ آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ بادشاہ ملک سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے سنا خانوں میں۔ منزل سے آگے بڑھ کر اقبال رحمت اللہ علیہ کہہ گئے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ آخری ایک منٹ یہ مدرسے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قاری آصف ربانی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ کی قسم یہ دین سیکھنے والے طلباء نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے امام بھی تھے، گورنر بھی تھے، انہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، پوچھا مکے کے مسلح کا امام کسے بنایا ہے؟ کہتے عبد الرحمن ابن ابزہ کو۔ وہ کون ہے؟ غلاموں میں سے غلام ہے۔ فرمایا چودھریوں پہ غلام کو امام بنائے، فرمایا وہ ہے غلام عظیم بڑا ہے، انہو قاری لکتاب اللہ و عالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری دین کا عالم ہے۔ یہ بچے وہ بچے ہیں جن کے اوپر رب کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، جن کے لیے اڑتے پرندے دعائیں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا قاری آصف صاحب کے اس نیکی کے کام میں قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ گے؟ اپنی ماہانہ انکم اپنی ماہانہ انکم سے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرو گے؟ جب اپنے گھروں کے لیے گندم خریدتے ہو، ان بچوں کے لیے گندم خریدو گے؟
جب اپنے بچوں اونچی انشاءاللہ کہیں، جب اپنے بچوں کے لیے پھل خریدتے ہو، کیا ان بچوں کے لیے پھل خریدو گے؟ محترم قاری آصف ربانی ہمارا بھائی، ان کے قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں۔ میری دعا ہے اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہم فضیلت و شیخ پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب کو آلن و سالن مرحبا کہتے ہیں۔ میرے بعد ایمان افروز خطاب کے لیے تیار ہیں۔ آؤ، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھ لیا، مگر اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان ربی کا رب العزت اما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔